گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعہ المبارک کی پرانوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ رب العالمین جل جلالہ اس کائنات میں موجود ایک ایک ذرے کی مکمل تفصیلات کو جاننے والا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے متعلق اللہ احکم الحاکمین کو علم نہ ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید، قرآن رشید میں اپنے علم اور اپنی حکمت کی وسعتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس زمین پر موجود اگر تمام درخت قلم بن جائے اور زمین پر موجود تمام سمندروں کا پانی سیاہی کے اندر تبدیل ہو جائے اور ان کے ساتھ مزید 7 سمندر مل جائیں اور تمام انسان اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ قلم لے کر سمندروں کی تبدیل شدہ سیاہی کے ساتھ اللہ کے علم و حکمت کی باتوں کو تحریر کرنا شروع کریں، ما نفدت کلمات اللہ، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، پانی خشک ہو جائے گا، انسان بے بس ہو کے زمین پہ گر پڑے گا، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی علم و حکمت کی وسعتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علیم و خبیر پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے محبوب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیگر خوبیوں کے اندر کمال عطا کیا ہے، وہیں رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو علم کے اندر بھی کمال عطا فرمایا ہے۔ پوری انسانیت میں کوئی دوسرا شخص آپ جیسا فضل و کمال نہیں رکھتا، آپ جیسا حسن و جمال نہیں رکھتا، آپ جیسا کرم و نوال نہیں رکھتا۔ ایسے ہی اللہ نے جو آپ کو علم کی وسعتیں عطا فرمائی ہیں، تاریخ انسانی میں کوئی دوسرا شخص ایسا علم و حکمت رکھنے والا نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعتوں کو بیان کرتے ہوئے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ۔ اے میرے حبیب، آپ کے رب نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ سب سکھا دیا جو نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے۔ اس کا تعلق زمین سے ہو یا آسمان سے ہو، اس کا تعلق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی
جلوہ گری سے پہلے سے ہو یا بعد سے ہو، اس کا تعلق انسان سے ہو، حیوان سے ہو، اس کا تعلق اہل جنت سے ہو، اہل جہنم سے ہو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں جانتے تھے، رب ذوالجلال نے وہ سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام کا دیگر کمالات کے ساتھ ایک کمال یہ بھی تھا کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کے فائدے کے لیے رب ذوالجلال کے دیے ہوئے اس علم کو بیان فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اپنی امت کے فائدے کے لیے مستقبل کو بیان کر دیا کرتے تھے، مستقبل میں ہونے والی آزمائشوں کو، مستقبل میں آنے والے فتنوں کو، مستقبل میں ثابت قدم رہنے والے گروہ کو نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ اور اللہ قرآن میں آپ کے اسی وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب بتانے کے اندر بخل نہیں کرتا۔ یہ صحیح ہے، جیسے مال بانٹتا ہے ویسے علم بھی بانٹتا ہے، اور مستقبل کے حوالے سے لوگوں پر حالات کو بیان کرتا ہے۔ دوستان مکرم، نبی علیہ السلام نے اللہ کے دیے ہوئے اس علم کو بیان کرتے ہوئے اپنے بعد جو حالات آپ کی امت کے ہوں گے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ کے وصال کے بعد جو آزمائشیں آئیں گی، جو فتنے برپا ہوں گے، نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ وہ بھی تھا جس میں آئینہ جمال مصطفیٰ، پیکر شرم و حیا، صاحب جود و عطا، جامع القرآن، ناشر القرآن، کامل الحیا والایمان، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی ہوئی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنہ کے وقت کو بیان فرمایا، اس فتنے کی سختی کو بیان فرمایا، اس فتنے کے اندر کون ثابت قدم رہے گا، نبی علیہ السلام نے وہ بھی بیان کیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، اے عثمان، اللہ تمہیں خلافت عطا فرمائے گا اور باقی آپ کو اس خلافت سے دستبردار کرنا چاہیں گے۔ آپ نے خلافت کی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آگے ملاقات کر لیں۔ اب دوستان مکرم، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس فتنے سے آزمائے جائیں گے، نبی علیہ السلام نے اس فتنے کو بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ جناب عثمان کو ذو الحج کی 18 تاریخ کو شہید کیا گیا۔ اللہ کی توفیق سے آپ کی شہادت کے دن ہم نے اپنی مسجد میں ایک محفل پاک کا اہتمام کیا، آپ کی ذات اقدس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مختلف اوصاف کا ذکر ہوا۔ آپ کو غنی کیوں کہا جاتا ہے، ذو النورین کیوں کہا جاتا ہے، آپ کی شرم و حیا کا ذکر ہوا، آپ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے، حاکم بننے کے بعد رعایا کے ساتھ جو آپ کا طرز حکومت تھا اس کا ذکر ہوا۔ آج جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ آپ کی شہادت کے متعلق میرے محبوب علیہ السلام نے کیسے ترتیب کے ساتھ باتوں کو بیان فرما رکھا تھا، آپ کی شہادت کا پس منظر کیا تھا، اور شہادت کے وقت صحابہ کرام کے تاثرات کیا تھے، احساسات، جذبات اور کیفیات کیا تھی، یہ ساری باتیں اختصار کے ساتھ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دوستان مکرم، سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی کے شہید ہونے کی خبر ارشاد فرمائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر جلوہ فرما تھے۔ فرماتے ہیں
کہ آپ کی موجودگی سے احد پہاڑ کے اوپر حرکت طاری ہوئی۔ حالانکہ وہ جامد ہے، پہاڑ جمادات میں سے ہے، ایک جگہ پہ قائم رہنے والے، لیکن پہاڑ کے اندر حرکت پیدا ہو گئی، لرز اٹھا۔ اہل محبت یہ کہتے ہیں، جیسے سلطان ملا علی قاری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے جھوم رہا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر قدم فرما ہے، تشریف آوری ہے سرکار کی، تو وہ جھوم رہا تھا اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے احد پہاڑ کو مخاطب کر کے فرمایا، اسبت احد، اے احد ثابت قدم ہو جا، رک جا، اپنی حرکت کو روک لے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھ تو صحیح، تیرے اوپر کون ہے؟ تیرے اوپر ایک اللہ کا وہ نبی جسے رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اللہ کا وہ نبی جو خاتم الانبیاء بن کے جلوہ فرما ہوا ہے، تیرے اوپر اللہ کا نبی ہے۔ وصدیق، ایک اس نبی کا جانشین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وشہیدان، اور دوسرے دونوں اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دینے والے شہید ہیں۔ بہت رک جا، اپنی حرکت کو روک لے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں بہت بالکل ساکت ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں جہاں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کائنات کی ہر شے امام الانبیاء کی نبوت و رسالت کی معترف ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر نبی مہربان کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ آقا حکم دیں تو وہ چیز جو جامد ہے، جس کے اندر کوئی روح نہیں ہے، جس کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، جس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، اگر نبی حکم دے تو اللہ رب العالمین اس جامد چیز کو جان بھی عطا کرتا ہے، پہچان بھی عطا کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا حکم ماننے کی اللہ اس کو توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ اب پہاڑ احد نبی علیہ السلام کا حکم پا کے بالکل ساکت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا کیا کہنا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق کی شہادت کی خبر بیان فرمائی، نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی کی شہادت کی خبر ارشاد فرمائی۔ محبوب کے وصال کے ٹھیک 12 سال کے بعد جناب عمر فاروق شہید ہوتے ہیں، محبوب کی وصال کے ٹھیک 24 سال کے بعد حضرت عثمان غنی شہید ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا علم کمال کا علم ہے۔ اللہ قرآن میں جس علم کی وسعت کا ذکر کر رہا ہے، محبوب علیہ السلام اپنے وصال کے درجنوں بعد ہونے والے واقعات کو حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور دیگر صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ میرے بعد عمر فاروق بھی شہید ہوں گے، عثمان غنی ذوالنورین بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے موقع پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزمائش کی خبر ارشاد فرمائی ہے، مصیبت کی خبر ارشاد فرمائی ہے، امتحان کے متعلق ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کو کچھ لوگ فقط رفع الیدین کے ثبوت کے لیے پڑھتے ہیں، فاتحہ خلف الامام کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بخاری کو پڑھیں لیکن ساری کو پڑھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نبی علیہ السلام کے علم کا ذکر کر رہے ہیں اور اس علم کے اوپر صحابہ کرام کے اعتماد کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے مستقبل کی خبر سن کے نبی علیہ السلام کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کے علم مصطفیٰ کا انکار کیا ہو۔ ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جس نے کسی خبر کو سن کر جو مستقبل کے حوالے سے تھی اس خبر کو ماننے سے انکار کیا ہو، بلکہ جیسا آقا نے فرمایا ویسا نظریہ رکھا اور انتظار کیا کہ آقا کونین نے جو فرمایا ہے رب ذوالجلال ایک دن اسے ضرور پورا کرائے گا۔ اب دوستو صحیح بخاری کی یہ حدیث سماعت کیجیے۔ صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ طویل حدیث ہے، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ایک دن ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ اگر اس باغ میں آپ کے بیٹھنے کی کیفیات کا ذکر کیا جائے تو ہمارا سارا وقت وہیں پہ گزر جائے گا۔ خلافت کی ترتیب وہاں سے ثابت ہوگی۔ نبی علیہ السلام کے بعد دنیا میں جنت میں جس کا مرتبہ ہے
وہ بھی سب کچھ واضح ہو جائے گا، لیکن ہم ایک مسئلہ کی طرف اپنی بات بڑھائیں گے۔ نبی علیہ السلام اس باب میں تشریف فرما ہے، جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں میں بھی حاضر ہو گیا اور ارادہ کر لیا لَأَكُونَنَّ بَوَّابَ رَسُولِ اللَّهِ الْيَوْمِ، آج کا دن میں نبی علیہ السلام کا دربار بن کے گزاروں گا، دروازے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور محبوب علیہ السلام کی اجازت سے لوگوں کو اندر آنے دوں گا۔ فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون؟ سائل نے کہا ابو بکر ہوں، اندر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا رک جائیے، نبی کا حکم ہوگا تو اندر آ سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے جناب صدیق اکبر کی آمد کا ذکر کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، میرا دوست صدیق آ رہا ہے، اس کے لیے دروازہ بھی کھول لیں اور میں مختار نبی ہوں، میری طرف سے اس کو جنت کی بشارت بھی پیش کر دیجیے۔ میں مختار ہوں، جنت بانٹنے والا، رب ذوالجلال کی جنت کا مالک ہوں، میری طرف سے حضرت صدیق کو بشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت دے دیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جناب صدیق اکبر کے لیے دروازہ کھولا، ان کو جنت کی بشارت دی، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جناب عمر آتے ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے انہیں بھی جنت کی بشارت ہے، وہ بھی سرکار کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سائل حضرت عثمان غنی ہیں، نبی علیہ السلام کی طرف سے، آقا کونین کی طرف سے جناب عثمان کے لیے 3 پیغام ہیں۔ محبوب نے فرمایا اذن لہ، جناب عثمان کو اندر آنے کی اجازت دیں، وبشرہ بالجنہ، اسے جنت کی بشارت بھی دیں جیسے صدیق و عمر کو دی گئی، الا بلوا تصیبہ، اور 30 نمبر پہ اسے آزمائش کے متعلق بھی بتائیں کہ ان کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان لیا جائے گا، ان پر مصیبت آئے گی۔ یہ 3 خبریں حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے جناب عثمان غنی کے سامنے آ کر بیان کی۔ دروازہ کھول کے کہا اے عثمان اندر آ جائیں، نبی علیہ السلام آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں، الا بلوا تصیبہ، اور ساتھ آپ کے لیے آزمائش کی بھی خبر ہے۔ جناب عثمان غنی نے جب سنا، حضرت عثمان غنی نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبرا واللہ المستعان، اے میرے مالک جب امتحان کا وقت ہو تو مجھے ثابت قدمی عطا کرنا، مولا جب آزمائش آئے تو مجھے صبر عطا کرنا، اے مولا جس وقت میرا امتحان ہو رہا ہو اس وقت مجھے ثابت قدمی عطا کرنا تاکہ میں تیرے محبوب کے سامنے حاضر ہو سکوں۔ واللہ المستعان، اور اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اب دوستان مکرم، نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو اندر آنے کی اجازت دی، ساتھ جنت کی بشارت دی، جناب عمر فاروق کو اندر آنے کی اجازت دی، ساتھ جنت کی بشارت دی، لیکن دونوں کے ساتھ الا بلوا تصیبہ کا ذکر نہیں کیا، مصیبت کا ذکر نہیں کیا، آزمائش کا ذکر نہیں کیا۔ آزمائش کا ذکر کیا ہے تو جناب عثمان غنی کے لیے کیا ہے، کیونکہ آقا جانتے تھے کہ عنقریب آزمائش آئے گی اور وہ آزمائش جناب عثمان غنی کے اوپر آئے گی۔ اب دوستان مکرم، 30 نمبر پہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر آنے والی آزمائش کو نام لے کر بیان فرمایا۔ ایک ہے آزمائش مطلق، وہ آزمائش مال کی ہو سکتی ہے، جان کی ہو سکتی ہے، رشتہ داروں کی ہو سکتی ہے، اور قحط سالی کے ساتھ ہو سکتی ہے، بیماری کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے مطلقاً کہا الا بلوا تصیبہ، عثمان غنی پہ آزمائش آئے گی، لیکن دوسرے نمبر پہ نبی علیہ السلام نے نام لے کر فرمایا وہ آزمائش کیسی ہو۔ اس آزمائش کا نبی علیہ السلام نے ذکر کیا اور ساتھ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید فرمائی کہ آپ نے اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں مسند احمد بن حنبل میں، سچے نبی کی سچی بیوی، سچے باپ کی سچی بیٹی، ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میرے محبوب علیہ السلام اپنے در دولت پہ تشریف فرما ہے، اپنے کمرہ خاص میں تشریف فرما ہے، پیغام دیا جاؤ عثمان کو بلا کے لاؤ۔ فرماتی ہیں حضرت عثمان پیغام ملتے ہی حاضر خدمت ہوئے، نبی علیہ السلام نے پاس بٹھا دی، ان کے ساتھ گفتگو فرمائی، راز کی باتیں کی۔ جب حضرت عثمان غنی رخصت ہونے لگے، نبی علیہ السلام جناب عثمان غنی کے اعزاز میں اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، چونکہ حضرت عثمان محبوب کے دوہرے داماد تھے،
چونکہ حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے عظیم رفیق تھے، نبی علیہ السلام کے حکم کے اوپر اپنے مال کو پانی کی طرح بہانے والے، ہر قدم پہ نبی کے ساتھی رہے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے اعزاز میں کھڑے ہو گئے اور جناب عثمان کو رخصت کرتے ہوئے آپ نے ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھا، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ جناب عثمان کو مخاطب کر کے کہا، یا عثمان ان اللہ عز وجل عسى ان يلبسك قميصا فاراد المنافقون ان يخلعه فلا تخلعه حتى تلقاني۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا عثمان ان قریب رب ذوالجلال آپ کو خلافت عطا فرمائے گا، منافق آپ سے اس خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کریں گے، فلا تخلعه حتى تلقاني، آپ نے منصب خلافت سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ کے ملاقات کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے جناب عثمان غنی پر آنے والی آزمائش کو نام لے کر ذکر کر دیا۔ آزمائش کیا ہے؟ فرمایا خلافت سے دستبرداری کی آزمائش ہوگی، جو آپ کو خرقہ خلافت پہنایا جائے گا، جو آپ کو خلافت کی قمیض پہنائی جائے گی، منافقین اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، دستبرداری چاہیں گے، استعفیٰ آپ سے مطالبہ کریں گے، لیکن آپ نے اتارنا نہیں۔ کیوں نہیں اتارنا؟ کیونکہ آپ حق پہ ہیں، آپ سچے ہیں، آپ عمر کے راستے پہ، آپ صدیق کے راستے پہ، صدیق و عمر مصطفیٰ کے راستے پہ، اسی لیے تو فرمایا فلا تخلعه حتى تلقاني، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، تب آپ کی مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ دوستو کیا مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ کر بھی کسی کی مصطفیٰ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نبی تو درجنوں سال پہلے بیان کر چکے تھے کہ منافقین کا شور، منافقین کا وبیلہ، منافقین کا جو موقف ہے وہ بالکل غلط ہے۔ جناب عثمان غنی کبھی بھی مصطفیٰ جان رحمت کے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ جناب عثمان غنی اپنے ریاستی انداز میں، اپنے نظام حکومت میں، اپنے طریقہ حکومت میں نبی علیہ السلام کے طریقے کے اوپر قائم رہیں گے، تبھی تو آقا نے فرمایا فلا تخلعه حتى تلقاني، آپ نے خلافت سے دستبردار نہیں ہونا یہاں تک کہ آپ مجھ سے آ کے ملاقات کر لیں۔ اب دوستان مکرم، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی اس سے بھی واضح حدیث موجود ہے۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے محبوب علیہ السلام کے پاس کھڑا تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان قریب میرا وصال ہوگا، وصال کے بعد آزمائشیں ہوں گی، جلد ہوں گی، سخت ہوں گی۔ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کے بعد آنے والے فتنوں کی، سختیوں کا، ہولناکیوں کا ذکر کر رہے تھے، ساتھ ہی ارشاد فرمایا، کہتے ہیں وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا جس نے اپنے سر کو دھوپ سے بچنے کے لیے ڈھانپ رکھا تھا، اور اس انداز میں سر پہ کپڑا لیا ہوا تھا کہ چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہتے ہیں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام نے اس گزرتے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا یومئذ علی الحق، آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص یہاں سے جا رہا ہے فتنے کے دنوں میں یہ حق کے اوپر قائم ہوگا، صراط مستقیم پہ چل رہا ہوگا، یہ میرے راستے پہ ہوگا، یہ میرے رب کے راستے پہ ہوگا، یہ بھٹکا ہوا نہیں ہوگا، یہ غلط نہیں ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، یہ حق کے راستے کے اوپر ڈٹا ہوا ہوگا۔ ھذا یومئذ علی الحق، یہ حق کے اوپر قائم ہوگا۔ اب حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں مجھ میں تجسس پیدا ہوا، اضطراب اٹھا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ثابت قدم رہنے کو جانتے ہیں، جس کے حق پہ ڈٹے ہونے کو جانتے ہیں۔ فرماتے میں دوڑ کے گیا، دیکھا کہ حضرت عثمان غنی سن رہے تھے۔ کہتے ہیں واپس آیا اور میں نے آقا عرض کی محبوب کیا آپ نے اسی شخص کے متعلق کہا؟ آقا نے فرمایا ہاں اسی کے متعلق کہا۔ کہتا پھر میں نے نام لے کر کہا محبوب وہ تو عثمان غنی ہے۔ آقا نے فرمایا عثمان غنی کی ہی بات کر رہا ہوں کہ آزمائش کے وقت وہ صراط مستقیم کے اوپر قائم ہوتا۔ اب دوستان مکرم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت سے درجنوں سال قبل آپ کی شہادت کی بھی خبر دی، آپ پر آنے والی آزمائش کی بھی خبر دی، آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ کون کرے گا اس کی بھی خبر دی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ثابت قدم رہنے کی تاکید بھی فرمائی۔
یہ اللہ علیم و خبیر کا دیا ہوا علم تھا، جس علم کا اظہار کائنات کے تاجدار امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ اب دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقین کو گلہ اور شکوہ کیا تھا؟ یاد رکھیں، اسلام دشمن قوتیں کبھی بھی اسلام کی ترقی سے خوش نہیں ہوتی۔ وہ کسی نہ کسی صورت ترقی کرنے والی اس قوم کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ماضی قریب کی ایک مثال ہمارے سامنے عراق ہے، وہ سادات کی سرزمین، وہ اولیاء اللہ کا ملک۔ صدام حسین کو ٹارگٹ کر کے کہ یہاں پہ جوہری اثاثے ہیں، یہاں پہ انٹرنیشنل لاز کی وائولیشن ہو رہی ہے، یہ کہہ کے اس وطن کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کیا گیا، جن میں اکثریت سنی مسلمانوں کی تھی، سادات کرام کی تھی۔ بعد میں کیا کہا گیا؟ اس دور کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے یہ کہا تھا کہ ہماری اطلاعات غلط تھی، ہماری تحقیقات میں کمی تھی، ہم اپنی اس غلطی کے اوپر شرمندہ ہیں۔ لیکن اس غلطی پہ شرمندہ ہونے کا اب کیا فائدہ؟ 4 ملین کے قریب مسلمانوں کا خون بہایا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فقط ایک اظہار شرمندگی کیا گیا کہ ہم اس پر افسردہ ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اجڑا ہوا دیس، وہ اولیاء اللہ کی سرزمین، وہ انبیاء کا مسکن ہجرت، اس کو بالکل خاک اور خون کے اندر مبتلا کر دیا گیا۔ تو یہ اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں ان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور حکومت ہے، یہ ہر اعتبار سے اسلام کی ترقی کا دور ہے۔ ریاست کی حدود کے اندر وسعت ہے، اصلاحات بہترین انداز میں چل رہی ہیں، مقامی غیر مسلم لوگ اسلامی ریاست کا حصہ ہونا اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ لوگ امیر سے امیر ترین ہو رہے ہیں، غربت بالکل ختم ہو رہی ہے، شہر روشن ہے۔ اسلام دشمن قوتوں نے جناب عثمان غنی پر ایک الزام عائد کیا کہ ان کا نظام حکومت درست نہیں ہے، کمزوری ہے، لوگ ان سے خائف ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رجیم کو چینج کر دیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو بدل دیا جائے، گورنروں کو تبدیل کر دیا جائے اور گورنروں کے ساتھ ساتھ خلیفہ وقت کو بھی تبدیل کر دیا جائے۔ اب دوستان مکرم، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے 4 صحابہ کرام پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی۔ ذمہ داری کا احساس دیکھیں کتنا تھا۔ آپ نے محبوب علیہ السلام کے عہد مبارک کے وزیر خزانہ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کو اس کمیٹی کا نگران بنایا۔ ان کے ماتحت حضرت سیدنا اسامہ بن زید، جو نبی علیہ السلام کے قائم کردہ سالار تھے، عام شخص نہیں تھے، وہ عظیم شخص کہ محبوب علیہ السلام نے جنہیں اپنی مبارک زندگی میں اپنے صحابہ کے لشکر کا کمانڈر تعینات کیا تھا، وہ حضرت اسامہ بن زید اس کمیٹی کا حصہ، حضرت عمار بن یاسر اس کمیٹی کا حصہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اس کمیٹی کا حصہ، اور کہا کہ جاؤ ہر صوبے کے اندر جاؤ، ہر شہر میں جاؤ، ہر تحصیل، ہر تعلقے کے اندر جاؤ، تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے پوچھو انہیں حکومت سے مسئلہ کیا ہے۔ تاجر سے پوچھو، کسان سے پوچھو، صنعت کار سے پوچھو، مسلم سے پوچھو، غیر مسلم سے پوچھو، امیر سے پوچھو، غریب سے پوچھو، ہر کسی سے پوچھو اسے عثمان غنی کے طرز حکومت سے مسئلہ کیا ہے۔ یہ 4 جلیل القدر صحابہ کی کمیٹی ریاست مدینہ کے طول و عرض کے اندر پھرتی ہے، ریاست مدینہ کے چپے چپے کا یہ جائزہ لیتی ہے اور واپس آ کے رپورٹ کیا پیش کرتی ہے؟ در رسول پہ حاضر ہو کر، روضہ مصطفیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت محمد بن مسلمہ انصاری نے اللہ کے نام کی قسم اٹھا کے کہا تھا، واللہ ما انکرنا شیئا، خدا کی عزت کی قسم، جناب عثمان غنی سے کسی شخص کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے طرز حکومت کے اوپر نہ کسی امیر کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی غریب کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی مسلم کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی غیر مسلم کو کوئی مسئلہ ہے۔ مسئلہ تھا تو اس سازشی ٹولے کو تھا، مسئلہ تھا تو عبداللہ ابن سبا کو تھا، مسئلہ تھا تو اسلام کی ترقی جس کو ہضم نہیں تھی اسے مسئلہ تھا، اور اسی نے
ایک تحریک کو منظم کر کے حج کے دنوں کے اندر مدینہ منورہ میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا۔ دوستان مکرم، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مصر، کوفہ اور بصرہ سے 2500 کے قریب بلوائی باغی منافقین حاجیوں کے روپ میں مدینہ میں اکٹھے ہوئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام جیسے حضرت مولا علی ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، حضرت زبیر بن عوام ہے، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمر بن عاص ہیں، یہ جرنیل صحابہ تھے، یہ وہ عظیم صحابہ کہ کیسر و کسریٰ بھی ان کے سامنے لرز اٹھتے تھے، لاکھوں کی تعداد میں بڑے لشکر بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پاتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ایران کے فاتح، عمر بن عاص مصر کے فاتح، سب نے کہا امیر المومنین حکم دیجئے ہم ان باغیوں کو ایک پہر میں شہر مدینہ سے نکال بنائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے شہر مدینہ کی حرمت پامال ہو، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا ایک حاکم کی وجہ سے مدینہ شہر کی گلیاں رنگین ہو جائے گی، بدترین حاکم ہوگا وہ، کہا میں وہ حاکم نہیں بننا چاہتا۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیا جیسے مکہ حرم ہے، نہ مکہ کے درخت کاٹے جاتے ہیں، نہ مکہ کے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، نہ مکہ کے حدود کے اندر لڑائی کی جاتی ہے، ایسے ہی میں شہر مدینہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیتا چاہتا۔ کہا جی نتیجے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ کہا مجھے اپنی شہادت کی پرواہ نہیں ہے، میں اپنا خون دے کر اپنے محبوب کے شہر کے تقدس کو بچانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی علیہ السلام کے شہر کا تقدس پامال نہ ہو۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گورنر آپ کے پاس حاضر ہو، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو دمشق کے گورنر تھے، ملک شام ان کے زیر کنٹرول تھا، انہوں نے آ کر عرض کی کہ اے امیر المومنین آپ میرے ساتھ ملک شام چلے جائیں۔ کہا کیا اپنی جان کے ڈر سے اپنے محبوب کا در چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا پھر مجھے اجازت دیں کہ میں دمشق سے فوج کے تازہ دستے یہاں پر بھیج دوں، وہ آپ کی حفاظت کریں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جب فوج یہاں پہ آئے گی تو یہاں سامان خور و نوش کی قلت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ شہر مدینہ یہاں کی مارکیٹ، یہاں کا جو بازار ہے یہ خود کفیل نہیں ہے، ارد گرد سے سامان یہاں پہنچتا ہے تو یہاں نظام زندگی چلتا ہے۔ اگر فوج یہاں پہ تعینات ہوگی میرے محبوب کے ہمسائے پریشان ہو جائیں گے، یہاں مدینہ میں رہنے والے انصار مہاجرین پریشان ہو جائیں گے، اور میں اپنے آقا کے ہمسایوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ کہا پھر آپ شہید کر دیے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، شہر مدینہ میں موت آئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ دوستان مکرم، آپ کے غلام ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ 18 ذوالحج جمعۃ المبارک کا دن، اس دن کے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، مجھے احساس ہے تھوڑا سا وقت اوپر ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی نے یوں تو اپنے قبول اسلام سے لے کر اپنی شہادت تک ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کیا، تقریباً 2500 غلام بنتے ہیں، ہر جمعہ کے دن غلام آزاد کر رہے ہیں، لیکن عین شہادت کے دن آپ نے 20 غلاموں کو آزاد فرمایا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں ان آزاد ہونے والوں میں سے ایک میں بھی تھا، لیکن ہم اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے تھے، کہتے میں وہیں پر موجود تھا۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے شلوار منگوائی، پاجامہ منگوایا، حالانکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اپنی شہادت سے پہلے تک آپ نے کبھی پاجامہ نہیں پہنا، تہبند کا آپ استعمال کرتے تھے، پاجامہ کیوں پہنا؟ وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ اگر شہید ہوتے ہوئے زمین پہ گروں تو کہیں میرا ستر ننگا نہ ہو جائے، کہیں بے آبرو نہ ہو جاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ میری میت، میرا لاشا اس حال میں پڑا ہو کہ اس کا ستر ننگا ہو رہا، یعنی پیکر شرم و حیا تھے آپ۔ آخر وقت میں آپ نے شلوار نہ، اور کہتے ہیں کہ آپ نے مصحف یعنی قرآن کریم منگوایا، اسے اپنے سامنے رکھا، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 82 سال کی عمر میں مظلومانہ انداز میں شہید کیا گیا۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حرمت مدینہ کے پیش نظر
اپنی جان کو قربان کر دیا۔ شہر مدینہ کی عزت پامال نہ ہو، نبی علیہ السلام کا مقدس شہر، یہاں پہ آوازیں بلند نہ ہو، نبی علیہ السلام کے کسی غلام کا بے قصور خون نہ بہے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کو قربان کر دیا کہ میری جان دے کر اگر شہر مدینہ کی حرمت بچتی ہے تو بچ جائے۔ زاہد مسجد احمدی پہ درود، زاہد مسجد احمدی پہ درود، اور دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ جمعہ کے دن 18 ذو الحج 35 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے، اور خواب آپ نے دیکھا ایک شام قبل۔ عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں، کہا کہ نبی علیہ السلام خواب میں جلوہ گر ہوئے، فرمایا عثمان غنی اگر آپ چاہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں، کیونکہ نبی مختار ہیں، اگر جنت بانٹ سکتے ہیں تو جنت میں جانے کا جو سفر ہے نبی علیہ السلام وہ بھی تو اپنا پسندیدہ رکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ چاہو تو ابھی ساتھ لے چلتا ہوں، موت بھی اختیار میں ہے، لیکن صبح روزہ رکھو، افطار ہم جامع کوثر سے کروائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دنوں سے علامتی روزے میں تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، آپ کا پانی روکا گیا، آپ کا کھانا روک دیا گیا، لیکن آپ نے اپنی شہادت کے دن روزہ رکھا ہوا تھا، اور عصر کے وقت حالت روزہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ بالیقین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پہ اپنے ہاتھ سے جامع کوثر دے کر آپ کو روزہ افطار کروایا تھا۔ حضرت امام حسن جو آپ کو بچاتے ہوئے خود شدید زخمی ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ دنوں کے بعد ایک خواب دیکھا۔ خواب کیسا ہے؟ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو عرش کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ عرش کے اوپر رکھا ہے، اور محبوب کے کندھے کے اوپر جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، حضرت صدیق اکبر کے کندھے پہ جناب عمر فاروق کا ہاتھ ہے، اور جناب عمر فاروق کے کندھے پہ جناب عثمان غنی کا ہاتھ ہے، اور سامنے کچھ خون بکھرا ہوا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا حسن یہ عثمان کا خون ہے، اور اس خون کے قصاص کا مطالبہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی غیرت ہمیں عطا فرمائے، اسلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے، اور انہی کی طرح کی شرم و حیا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔